حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مسلمان ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، ان کو مومن ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی مردود یہ کہے کہ سیدنا صدیق اکبر مومن نہیں تھے یا حضرت عمر فاروق مومن نہیں تھے تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ کافر ہے، مرتد۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 ولادت منایا جائے گا تو شاید کوئی اس وقت زندہ بھی نہیں رہے۔ تو 1500 سالہ ہمیں ملا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میلاد کا جشن منا رہے ہیں جس میں ہم تو ہمارے لیے صرف جشن ہی نہ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی پڑھی جائے، اپنے آقا کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھا جائے اور اس 1500 سالہ پر یہ عہد کیا جائے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہم زندگی گزاریں گے تاکہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو۔ میلاد النبی کا اہتمام کوئی نیا نہیں، میلاد النبی کے اہتمام کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے طور و طریقے، عادت و اطوار اور آپ کے اسوہ حسنہ کو بیان کریں، آپ کا ذکر کریں تاکہ آپ تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہنچے، آپ کے افعال، اقوال اور احوال پہنچیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں تو دنیا و آخرت آپ کی بہتر ہو۔ اسی مقصد سے میلاد النبی کا اہتمام کیا جاتا ہے اور میلاد النبی کا اہتمام کوئی نیا اہتمام نہیں۔ آج بہت سارے لوگ منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے، نبی کے صحابہ نے میلاد نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ مجتہدین نے نہیں کیا، محدثین و مفسرین نے نہیں کیا، یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی میلاد منانا، اس میں علماء کو بلانا، تقاریر کرانا، خرچ کرنا، تبرکات تقسیم کرنا، یہ سب خیر و برکت ہے۔ آپ دیکھیں گے جب روایتوں کو تو یہ صحابہ کے جو ہے طور و طریقے میں سے رہا، تابعین کی کتابوں میں، تبع تابعین کی کتابوں میں، ان کے افعال میں، احوال میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی، ان کے اقوال اور فتاوی میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ ہر دور میں نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کا جشن منایا۔ آپ دیکھیں میں بہت سی کتابیں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایک دو نہیں، کم سے کم 130 کتابوں کا تو میں حوالہ آپ کو دے سکتا ہوں، وہ کتابیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں لکھی گئی۔ آپ دیکھیے ایک کتاب، بڑے عظیم بزرگ ہیں علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی، یہ آج کے بزرگ نہیں، 9ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، 500 سال سے زیادہ ان کے انتقال کو ہو چکا، 500 سال پہلے کے یہ بزرگ، یہ اس وقت کے بزرگ ہیں، نہ اس زمانے میں کوئی دیوبندی تھا، نہ اہل حدیث تھے، نہ اس طریقے کے آج کے فرقے کے لوگوں کا وجود تھا، اس زمانے کے یہ بزرگ، انہوں نے خود رسول اللہ کی میلاد پر ایک کتاب لکھی، النعمت الکبریٰ۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، افسوس ہے کہ آپ لوگ اس زمانے میں موبائل میں نیٹ بھی رکھتے ہیں لیکن کوئی دینی چیز یا کام کی چیز آپ سرچ نہیں کرتے بلکہ اس موبائل سے بہت سی خرافات آپ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس موبائل ہے، گوگل پہ آپ جائیں، آپ سرچ کریں النعمت الکبریٰ، یہ کتاب فوراً آپ کے سامنے آ جائے۔ النعمت الکبریٰ، علامہ ابو اللیث، علامہ ابن حجر مکی شافعی کی لکھی ہوئی کتاب، 974 ہجری میں آپ کا انتقال۔ اس کتاب کے اندر خلفائے راشدین کے اقوال کو بھی آپ نے نقل فرمایا، تابعین کے اقوال کو بھی آپ نے نقل فرمایا، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے بھی اقوال کو آپ نے نقل فرمایا جو میلاد النبی کے حوالے سے۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے اور نہ اس کتاب کا رائٹر جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ کوئی معمولی۔ میں نے فتاوی حدیثیہ کے اندر پڑھا کہ علامہ ابن حجر مکی شافعی وہ بزرگ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو
ان کو لوگوں نے نہلایا دھلایا کفن پہنایا نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے آنکھیں کھول یہ علامہ ابن حجر مکی جن کی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں ان کی ذات کا یہ عالم ہے کہ جب قبر میں آپ کو اتارا گیا تو آپ نے آنکھیں کھولی جب آپ نے آنکھیں کھولی تو لوگ حیران ہوئے جو آپ کو دفن کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے علامہ ابن حجر مکی آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا ہم لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے آپ کو ہم دفن کر رہے ہیں لیکن یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھیں کھول رکھی علامہ ابن حجر مکی شافعی نے اپنی قبر سے آواز دی اور کہا اے لوگوں تم مجھے مردہ نہ سمجھو بلکہ فرماتے ہیں انا حی وکل محب للہ حی میں زندہ ہوں اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہر ایک اپنی قبر میں اسی طرح زندہ ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں زندہ ہوں اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہر ایک اپنی قبر میں اسی طرح زندہ ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں موت کا مزہ تو چکھاتا ہے لیکن موت کے بعد ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ پھر دوبارہ موت نہیں ہے ان کے یہ اولیاء اللہ آپ غور کریے کہ جس بزرگ کا یہ عالم ہے کہ اپنی قبر سے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہر ایک زندہ ہوتا ہے اسی طرح آپ سوچیں اس بزرگ نے جو کتاب لکھی ہوگی اس کتاب کا عالم کیا انہوں نے کتاب لکھی النعمت الکبریٰ النعمت الکبریٰ سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا آپ غور کریں نبی پاک علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا آپ سے یہ فرمایا تھا ستفترق امتی جب قیامت قریب آ جائے گی تو میری امت بٹ جائے گی گروہ میں بٹ جائے گی آج ہم اسی دور میں ہیں جس دور میں اس امت کے بہت سے گروہ بن گئے لیکن افسوس ہوتا ہے اس بات کہ لوگ گروہوں میں شامل ہو جاتے ہیں آپ اہل سنت کے ہیں آپ کے باپ دادا اہل سنت کے ہیں لیکن آج کچھ بدعقیدہ آپ کو کچھ ظاہری مسئلے کو دکھا کر کچھ ایسی خرافاتوں کو دکھا کے آپ کا ذہن موٹیویٹ کر دیتے ہیں مثلا آپ سے کہتے ہیں دیکھیے ان کے وہاں مزارات پہ عورتیں جاتی ہیں کیا یہ دین ہے ان کے وہاں لوگ اس طرح سے ناچتے ہیں قوالیوں میں کیا یہ دین ہے تو آپ کا ذہن تھوڑی دیر کی طرح تھوڑی دیر کے لیے منتشر ہو جاتا ہے پھر آپ سمجھتے ہیں ہاں یار یہ تو دین نہیں ہے اصل دین تو یہ ہے کہ نماز پڑھا جائے روزہ رکھا جائے حج و زکات ادا کیا جائے غربا مساکین کی مدد کی جائے یہ اصل دین ہے تو آپ اس کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن ان کے عقائد اور نظریات سے آپ واقف نہیں ہوتے ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس گروہ کا حصہ بنے اس سے پہلے ان کے عقائد و نظریات کو پڑھ لیں جب ان کے عقائد و نظریات کو آپ پڑھ لیں گے تو کبھی نہ آپ بدعقیدہ ہوں گے نہ کبھی آپ کسی گمراہ جماعت کا حصہ بنیں گے بلکہ ساری زندگی اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت ہونے پر آپ فخر کریں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیے میرے آقا نے فرمایا تھا جب قیامت قریب ہو جائے میری امت گروہوں میں بٹ جائے کتنے گروہ ہو جائیں ستفترق امتی میری امت میں کتنے گروہ ہوں گے علی 73 ملتن 73 گروہ ہو جائیں کلہم فی النار سب کے سب جہنم میں جائیں الا ملتن واحدہ صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا صرف ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا آج کچھ جاہل طبقے کے لوگ کہتے سب ایک ہو جاؤ سب ایک ہو جاؤ ارے بے وقوف جب نبی نے 72 کو جہنمی کہہ دیا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ سب جہنمی ہیں اب اس کو جنتی تم نہیں بنا سکتے کیونکہ رسول اللہ کی زبان اطہر سے نکل گیا کہ ستفترق امتی علی 73 ملتن کلہم فی النار سب کے سب جہنمی ہوں گے الا ملتن واحدہ صرف اس میں ایک ہوگا جو جنتی ہوگا صحابہ اکرام نے اس وقت عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جنتی کون ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جنتی جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ لوگ جنتی ہوں گے اب اس زمانے میں اس روایت جب پیش کیا جاتا ہے تو بہت سے بدعقیدے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پر تو کسی جماعت کا ذکر نہیں کسی کا رسول اللہ نے نام نہیں لیا ہے تو آپ اہل سنت و جماعت سے ہیں تو اپنے آپ کو کیسے آپ حق پر کہہ سکتے
सकते ہیں جب نبی نے کسی کا نام نہیں لیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ارے اس حدیث میں رسول اللہ نے نام نہیں لیا ہے، لیکن دوسری حدیثیں بھی تو اٹھاؤ جس میں رسول اللہ نے نام لیا ہے۔ آپ اٹھاؤ علامہ ابو اللیث سمرقندی کی کتاب تنبیہ الغافلین، یہی حدیث اس میں موجود ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا تھا وہ واحدۃ فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک قوم ہے، یعنی اس وقت رسول اللہ نے صحابہ نے اس کا نام بھی پوچھ لیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت کے لوگ، اہل سنت و جماعت ایسا گروہ ہے جو حق پر ہے اور جو قیامت تک حق پر رہے گا۔ جب تک آپ اس گروہ میں رہیں گے آپ لوگ کامیاب رہیں گے۔ آپ اس حدیث کی اگر تشریح پڑھنا چاہیں میں کتاب آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک کتاب ہے علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی کی ایک شرح ہے عربی میں، اس کا نام ہے مرقات المفاتی، عربی میں آتی ہے تقریباً 14 جلدوں میں ہے، میرے پاس موجود بھی ہے۔ آپ یہی حدیث اٹھائیے، پہلی جلد کتاب الایمان میں ملے۔ علامہ ملا علی قاری سے پوچھا گیا کہ یہاں جہاں پر کسی جماعت کا ذکر نہیں ہے اور رسول اللہ نے صرف یہ فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیے وہ کون سا گروہ ہے؟ اس زمانے میں پوچھا گیا۔ ملا علی قاری کا زمانہ 400 سال پرانا ہے، 1000 کچھ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 400 سال پہلے اس حدیث کی تشریح انہوں نے مرقات المفاتی میں کر دی اور فرمایا فلا شک ولا ریب انہم هم اہل السنت والجماعہ، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ نجات پانے والا گروہ صرف ایک ہے اور وہ اہل سنت والجماعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آپ غور کریے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب کبھی موقع ملا مجھے اس جماعت پر گفتگو کرنے کا تو میں بتاؤں گا کہ اللہ نے قرآن میں اہل سنت کا ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ نے اپنی حدیثوں میں اہل سنت کا ذکر فرمایا ہے، صحابہ نے اپنی تفسیروں میں اہل سنت کا ذکر فرمایا ہے، تابعین نے اپنی کتابوں میں اہل سنت کا ذکر فرمایا ہے، تابعین نہیں میں مجتہدین 1400 سال کے اندر جتنے علماء مشائخ اور بزرگان دین تھے سب اہل سنت و جماعت کے تھے، یہ اہل سنت و جماعت سے الگ نہیں تھے۔ اسی لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اہل سنت و جماعت میں ہیں، کبھی کسی گروہ کا آپ حصہ نہ بنیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں میلاد النبی کا اہتمام شروع ہو چکا تھا، وہی کتاب النعمت الکبریٰ صفحہ 8 اٹھا لی، پڑھیے صفحہ 8۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملا ہے، صرف 20 منٹ ملا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ قریب وقت ہو ہی گیا ہوگا۔ بہرحال یہ صرف باتیں خلفائے راشدین کی میں آپ کو بتا دوں۔ صحابہ کے زمانے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اس زمانے میں ایک اور آپ کے عقیدے کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے کہ خلفائے راشدین میں سب سے افضل یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین میں سب سے افضل، اور صرف خلفائے راشدین میں نہیں بلکہ انبیاء کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی، حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی، خطیب اعظم ہندوستان، مفکر اسلام حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم، کیا حال ہے نام سے؟ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمانے میں ایک عقیدہ اور بھی آپ کا ڈیمیج کیا جائے،
وہ کیا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں سیدنا صدیق اکبر یہ سب سے افضل نہیں ہیں بلکہ حضرت مولا کائنات. حالانکہ یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے, یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, بات بڑھ جائے گی لیکن آخری بات حضرت موجود ہے, حضرت کی موجودگی, دو چیزیں ہوتی ہیں, اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ بٹھائے رہیے. ایک ہے ضروریات دین اور ایک ہے ضروریات اہل سنت. یہ دونوں ذہن میں اپنے رکھنے. اگر آپ ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر اسلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا, آپ کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے. اگر ضروریات دین میں سے کسی چیز کا آپ نے انکار کیا اور اگر ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک چیز کا آپ نے انکار کر دیا تو پھر آپ سنی نہیں رہے, بدعقیدہ ہو گئے, آپ سنی نہیں رہے. اب ضروریات دین میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مسلمان ماننا یہ ضروریات دین میں سے, ان کو مومن ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی مردود یہ کہے کہ سیدنا صدیق اکبر مومن نہیں تھے یا حضرت عمر فاروق مومن نہیں تھے تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں, وہ کافر ہے, مرتد ہے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 اگر کوئی شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کسی بھی صحابی کے ایمان کا اگر منکر ہوتا ہے تو وہ کافر, اور اگر ان کی افضلیت کا منکر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے اہل سنت و جماعت کے نہ عقائد کو سمجھا نہ نظریات کو سمجھا بلکہ ضروریات اہل سنت کا منکر ہوا اور گمراہ ہوا. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ اپنے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رکھے کہ افضل البشر بعد الانبیاء یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں, ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا مرتبہ ہے, ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے, اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات کا مرتبہ ہے. یہ ضروریات اہل سنت میں سے چیزیں ہیں, اپنے ذہن میں جب تک اس کو محفوظ رکھیے گا اور اپنے نظریات اسی طرح رکھیں گے تب تک آپ اہل سنت و جماعت میں رہیں گے. اگر اس کے خلاف آپ کے نظریات ہو جاتے ہیں تو پھر اہل سنت و جماعت سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.